حدیث قولی اور حدیث فعلی بھی، کہ سنو میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ حضور کی ازواج مطہرات سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا، حضور کی جو پاک بیویاں تھیں ان میں سے ہر ایک سے کسی موقع پر یہ پوچھا گیا علیحدہ 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 علیحدہ، ایک ہی سوال تھا، جواب دیکھنا تھا جواب ایک ہی آتا ہے یا جواب مختلف آتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں حضور، آپ بھی حضور کی بیوی ہیں اور دوسری بھی حضور کی بیویاں ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں حضور سب سے زیادہ محبت کون سی بیوی سے کرتے ہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے اور بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل سوال ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ بیلنس رکھنا۔ ایک قول کے مطابق حضور کی 9 بیویاں تھیں، ایک قول کے مطابق حضور کی 11 بیویاں تھیں، جو حضور نے مختلف حکمتوں کی بنیاد پر کی تھیں، شادیاں، نکاح جو کیے تھے۔ تو 9 ازواج مطہرات یا 11؟ سوال ایک ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور آپ کے خیال میں سب سے زیادہ محبت کون سی زوجہ سے کرتے ہیں؟ آپ یقین جانیے the answer was the same، ایک ہی جواب سب کا تھا۔ یہ ہے حضور کا حسن معاشرت اور یہ ہے حضور کا طرز عمل۔ ہر بیوی نے ایک ہی جواب دیا، سب سے الگ الگ یہ سوال کیا گیا تھا اور ہر بیوی صاحبہ نے ایک ہی جواب دیا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام بیویوں میں حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہی جواب تھا، سب سے الگ الگ سوال کیا گیا تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے تو کم کرتے ہیں، مجھے تو کم پوچھتے ہیں، ان کو زیادہ پوچھتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو حضور زیادہ دیتے ہیں، ان کے پاس حضور زیادہ جاتے ہیں۔ نہ، ہر ایک نے الگ الگ کیے گئے سوال پر اور علیحدہ علیحدہ پوچھے جانے پر ایک ہی جواب دیا کہ حضور سب سے زیادہ میرے خیال میں مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سب کا جواب ایک ہی تھا۔ حضور نے سب کے ساتھ اپنی پوری محبت اور پوری وابستگی کا اظہار فرمایا، ہر ایک کو پورا احساس دلایا کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں، ہر ایک کا پورا حق ادا کیا۔ حضور نے سب کی باریاں مقرر فرمائی رکھی تھی، باریاں۔ اتنا انصاف اللہ کے نبی اپنی پاک بیویوں کے ساتھ فرماتے تھے، سبوں کے دن مقرر تھے، اور کبھی حضور کو کبھی اضافی دن کسی کے پاس جانا ہوتا تو سوچئے اللہ کے نبی کتنی خوبصورت مثال پیش فرما رہے ہیں کہ کبھی کسی زوجہ کے پاس کسی وجہ سے اضافی دن جانا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن جس زوجہ کی باری ہوتی تھی حضور باقاعدہ ان سے اجازت مانگتے تھے کہ کیا تم اپنے دن کی باری فلاں کو دے سکتی ہو تاکہ میں ان کے پاس آج چلا جاؤں۔ وہ بیوی صاحبہ اجازت دیتی تھی تو اللہ کے نبی ان کی باری میں دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ورنہ اللہ کے نبی کو ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بادشاہ تھے، مالک تھے، شوہر تھے۔ لیکن انصاف، عدل، محبت، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کا وصال ہوا۔ پیر کے دن نبی کریم علیہ السلام نے باقی بیویوں سے فرمایا اگر تم لوگ اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر پہ ٹھہر جاؤں
یہ باتیں سمجھیں، یہ باتیں صرف سننے کی اور صرف سبحان اللہ کہہ کے آگے بڑھ جانے کی نہیں ہے۔ حضور کی زندگی پوری کی پوری تعلیمات مفیدہ اور تعلیمات راشدہ پر مشتمل ہے، جس سے انسان کی زندگیوں میں حسن آتا۔ حضور پیر کے دن دنیا سے تشریف لے گئے تو اب حضور بیمار ہیں، اس مرض وصال میں بھی سب کی باریاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میں عائشہ کے گھر پر اپنی اس مرض وفات میں اس کے گھر پہ میں قیام کروں۔ تو خدا کی قسم روایتیں اٹھا کے پڑھ لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بیویوں سے یہ اجازت مانگی کہ کیا تم لوگ اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اپنی اس کیفیت میں، اپنی اس بیماری کے دنوں میں عائشہ کے دن پہ ٹھہر جاؤں، عائشہ کے گھر پر میں عائشہ کے گھر پہ ٹھہر جاؤں؟ تم لوگ اس بات کی اجازت دیتی ہو اور اپنے اپنے دنوں کی باریوں کو عائشہ کے لیے قربان کرتی ہو۔ تمام بیویوں نے نبی کریم کو اجازت خوشی سے دی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باقی دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پر گزارے۔ یہ ہے وہ زندگی کا حسن۔ معاشرہ بھی ذہن میں رکھیے گا، معاشرہ کون سا ہے؟ معاشرہ وہ والا تھا کہ ابھی چند سال پہلے نہ بیویوں کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بیٹیوں کی عزت تھی، نہ بہنوں کی عزت تھی، عورت نام کی شے کی کوئی عزت تھی نہیں۔ وہاں اتنی عزت اللہ کے نبی خود دے کر سب کا ذہن بنا رہے ہیں۔ اتنا چینج، اتنا انقلاب، اتنا زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دینا، خود اپنے عمل سے بیوی کی حیثیت سے۔ یہاں تک میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈال دے یا کوئی اپنی بیوی کو پانی کا گھونٹ بھی پلا دے، اللہ یہ لقمہ کھلانے اور پانی کے گھونٹ پلانے پر بھی شوہر کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے عورت کو عزت دینا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بھی بتایا، اور تعلیمات بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں کو کس طرح عزت دیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ حالانکہ جب حضور 6 سال کے تھے تو ماں کا انتقال ہو گیا، اور ولادت میں کچھ مہینے باقی تھے تو والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو سر پر والد صاحب کا سایہ نہیں تھا، اور جب 6 سال کے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک سفر میں واپس آتے ہوئے ماں کا انتقال ہو گیا، اور وہی مقام ابوا میں پھر ان کو دفن کیا گیا، اور حضور روتے ہوئے اپنی ماں کو چھوڑ کر، حضور روتے ہوئے 6 سال کی عمر میں کہ خاتون کے ساتھ جو ساتھ تھی سفر میں واپس آئے۔ ایک دردناک سفر تھا وہ، لیکن حضور کا ارشاد معلوم ہے کیا ہے؟ اب حضور کی سگی ماں تو نہیں ہے، لیکن حضور کا ارشاد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتی اور میں اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھ چکا ہوتا، نماز میں شروع کر چکا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں پہلی ہی آواز پر نماز توڑ کے ماں کے قدموں میں حاضری دے دیتا۔ پہلی آواز ماں کے قدموں میں حاضری دے دیتا۔ حضور کی سگی ماں تو 6 سال کی عمر میں چلی گئی، لیکن جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ
سنیے گا ذرا. ایک مرتبہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئیں تو جیسے ہی انہوں نے پیغام بھجوایا کہ جا کے اپنے نبی سے کہو کہ ان کی والدہ آئی ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی تو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، تو ان کی تو کوئی والدہ ہی نہیں ہے، آپ کہاں سے والدہ ہو گئی؟ تو کہا جا کے کہنا کہ میرا نام حلیمہ ہے، میں ان کی وہ ماں ہوں جنہوں نے بچپن میں ان کو دودھ پلایا. تو رضائی ماں ہے. جب پیغام بھیجا نا، اب سنیں، سگی ماں نہیں، لیکن میرے نبی کو انہوں نے دودھ پلایا تو میرے نبی نے ان کو کتنا نوازا کہ جیسے ہی پتا چلا کہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ آئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی قریب آئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بچھا دی. وہ بیٹھ گئی. پھر ان کے شوہر جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے وہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کا دوسرا حصہ بھی بچھا دیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کو بٹھایا جو حضور کے رضائی والد ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کے رضائی بھائی آئے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا پیچھے ہو گئے اور مزید ایک ٹکڑا بچھا کر کے اپنے رضائی بھائی کو اس چادر کے ٹکڑے پر بٹھایا اور سب کو عزتوں سے نوازا. رضائی ماں کو، رضائی باپ کو، جن کے گھر حضور نے دودھ پیا تھا. پھر ایک وقت آیا، حضور کی کوئی بہن تو نہیں، نہ حضور کا کوئی سگا بھائی، نہ حضور کی کوئی سگی بہن، کوئی نہیں، سگی نہ بہن نہ حضور کا کوئی سگا بھائی. دودھ شریک بہن تھی حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ. یہ بچپن میں حضور کو گود میں کھلاتی تھی، عمر میں حضور سے بڑی تھی اور حضور کو گود میں لے کر بہت خوش ہوتی تھی. ایک موقع پر یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملنے کے لیے آئیں تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنے نبی سے کہنا کہ ان کی بہن ان سے ملنے آئی ہے. صحابہ نے کہا حضور کی کوئی بہن نہیں. کہا ہاں تمہارے حضور کی کوئی بہن نہیں، لیکن میں دودھ شریک بہن ہوں. جا کے کہنا شیمہ آئی ہے. شیمہ، میں نے ان کو بچپن میں اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے. جا کے کہنا شیمہ آئی ہے ملنے کے لیے اپنے بھائی سے. آج میں دیکھوں اپنے بھائی کو اور اس کی شان کو. صحابہ آئے، حضور کو بتایا یا رسول اللہ ایک عورت ہے شیمہ نام بتاتی ہے، کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. حضور نے جیسی سنا، حضور کا مبارک چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. فرمایا ہاں اسے بلاؤ، وہ میری بہن ہے دودھ شریک. انہیں بلایا گیا. دودھ کا رشتہ تھا، بس سگی بہن نہیں تھی، دودھ کا رشتہ تھا کہ نبی نے ان کے گھر پہ دودھ پیا ان کی والدہ کا، حضرت حلیمہ کا. اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا. وہ جیسے ہی آئیں تو اللہ کے نبی ساری کائنات کے رسول اور سارے رسولوں کے امام، ایک عورت کو عزت دینے کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شیمہ کے آنے پہ خود کھڑے ہو گئے. قریب بلایا، چادر بچھائی اپنی. آج بہن آ جائے تو لوگوں کا منہ بن جاتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. خرچہ بڑھانے کے لیے آ گئی، اور اگر وہ بہن بیوہ ہو اور چند دنوں کے لیے آ جائے تو لوگ منہ بھی سوڑ لیتے ہیں. یہ سگی بہن بھی نہیں،
دودھ کا رشتہ ہے. جب آئیں اللہ کے نبی نے اپنی چادر بچھائی, انہیں بٹھایا, دیر تک حضور ان سے باتیں کرتے رہے. دیر تک وہ باتیں کرتی رہی, حضور سنتے رہے. حضور فرماتے رہے, وہ سنتی رہی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوتے رہے. پھر انہوں نے جانے کا ارادہ کیا. حضور نے کھانا کھلایا, حضور نے ان کی ضیافت خود فرمائی. جب جاننے لگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میری بہن شیما, اگر تم چاہو تو ہمارے پاس رکو, تم چاہو تو ہمارے پاس ٹھہرو, تاکہ ہم تمہاری مہمانی کریں, اور اگر تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے. اگر جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ تحفے اور تحائف روانہ کرنا چاہوں گا. بہن نے کہا, بھیا میں پھر کبھی آؤں گی, میرے بھائی میں پھر کبھی آؤں گی, ابھی مجھے جانے کی اجازت دے دیں. جب جانے لگی تو حضور نے تحفوں سے ان کو لاد دیا, غلاموں کے ساتھ ان کے تحفے ان کے سواری پر لدوائے, اور خود اللہ کے رسول پیدل کافی دور تک چل کر اپنی دور شریک بہن کو چھوڑنے کے لیے آئے. سگی بہن نہیں, حضور کی کوئی سگی بہن نہیں, حضور کے کوئی سگے بھائی نہیں, چونکہ حضور اکلوتے ہیں, حضور اکلوتے ہیں اپنے ماں باپ کے. لیکن بہن کو عزت کیسے دینی ہے؟ سگی ماں تو انتقال کر گئی 6 سال کی عمر میں, لیکن جملے اللہ کے رسول کے موجود ہیں کہ میں نماز میں ہوں اور میری ماں ہوتی, اور میری ماں مجھے آواز دیتی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اپنی نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا کہ میری ماں کو مجھ سے کیا کام ہے. آج ہمارے حالات ہمارے سامنے, آج ماں کی کتنی عزت ہے, آج بہن کی کتنی عزت ہے, سگی بہن کی کتنی عزت ہے. بیٹی, حضور نے بیٹی کی حیثیت سے بھی بیٹی کو عزت دے کر ساری دنیا کو پیغام دے دیا کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو اس کی عزت کیا ہے. کیا فرمایا, کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان تینوں کی تربیت کرے, انہیں کھلائے پلائے پہنائے, اچھی تربیت دے, بڑی ہو جائیں تو اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے. ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے 3 بیٹیاں اس طرح بیاہ دی, 3 بیٹیاں, تو یہ تینوں بیٹیاں اس بندے کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی. یہ رکاوٹ بن جائیں گے, یا اللہ یہ میرا باپ ہے, میرے مولا اس کو جہنم میں نہ بھیج, اس نے تو میری وجہ سے اپنی زندگی اپنے اوپر مشکل کر لی تھی. یہ میرا باپ ہے, اس نے ہمیں کھلانے پلانے تربیت دینے پہنانے اڑھانے میں, ہمیں بیانے میں, ہمارا نکاح کرنے کے لیے اس نے تو اپنے آپ کو کھلا دیا تھا. پہلے ہی اس نے دنیا میں بڑی مشکلیں کاٹی ہیں, اب انہیں مرنے کے بعد جہنم نہ بھیج, جہنم نہ بھیج, جنت میں ڈال دے. اتنی مہربانی تو ہم لڑکیوں کی وجہ سے ہمارے باپ پہ کر دے, ہمارے باپ نے ہماری وجہ سے بڑی مشکلیں کاٹی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے 3 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کی 3 زیادہ ہوں تو اور اچھی بات ہے, لیکن آپ نے 3 کے بارے میں فرمایا, اگر کسی کی 2 ہو تو کیا اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی کہ 2 بیٹیوں کو پڑھائے لکھائے کھلائے پلائے تربیت دے, بڑی ہو جائیں تو اچھی جگہ نکاح کر دے, کیا اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا, جو 2 بیٹیوں کے ساتھ یہی کام کرے جس کے لیے میں نے 3 کے لیے فرمایا, تو اللہ 2 کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے والے کو بھی یہی فضیلت دے گا کہ دونوں بیٹیاں جہنم کے دروازے پر رکاوٹ بن جائیں گی.
ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، حضور کسی کی ہوئی ایک بیٹی، ہوئی ایک بیٹی، نہ 3 ہو نہ 2 ہوں بلکہ 1 ہوں، تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے یا رسول اللہ؟ کیا یہی فضیلت اللہ ایک بیٹی والے کو بھی عطا فرمائے گا؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کی ایک ہی بیٹی ہو اور وہ بھی یہی کرے جو میں نے بیان کیا، یہ ایک بیٹی بھی اس باپ کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ ہے بیٹی، جس کو مشکل سمجھا جاتا ہے، یہ ہے بیٹی۔ میرے بھائی، ساری کائنات کسی کے پاس ہو اور ساری کائنات دے کر بھی جہنم سے اگر اس کو بچا دیا جائے تو ساری کائنات